اور ہمارے قومی تاجر اتحاد کے فرانس سیکٹری بھی ہیں، رانا شاہی صاحب ہیں، اسی طرح ملک صابر صاحب ہیں، منیر احمد خویرہ صاحب تاجر برادری میں ایک اہم شخصیت ہے، اور دیگر جو جتنے بھی میرے یہاں دوست ہیں، فردر نام لوں گا تو ہمارے قائد جناب مخدوم سید یوسف گیلانی کی جو اہم گفتگو ہے اس حلقے کے حوالے سے، آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے ان کی گفتگو ہم سنیں اور ہمیں پتہ لگے کہ حالات کیا جا رہے ہیں اور کس دیگر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار جناب یوسف گیلانی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم تاجر کسی صورت میں بھی امپورٹڈ ایم این اے ایم پی او کو اپنے حلقوں میں کبھی برداشت نہیں کریں گے اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ملک صدیق طیب ملک صدیق طیب زندہ باد، ملک صدیق طیب زندہ باد۔ میں مخدوم صاحب کے اور ہمارے قومی تاجر اتحاد کے فرانس سیکٹری بھی ہیں، رانا شاہی صاحب ہیں، اسی طرح ملک صابر صاحب ہیں، منیر احمد خویرہ صاحب تاجر برادری میں ایک اہم شخصیت ہے، اور دیگر جو جتنے بھی میرے یہاں دوست ہیں، فردر نام لوں گا تو ہمارے قائد جناب مخدوم سید یوسف گیلانی کی جو اہم گفتگو ہے اس حلقے کے حوالے سے، آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، تو ہم چاہیں گے ان کی گفتگو ہم سنیں اور ہمیں پتہ لگے کہ حالات کیا جا رہے ہیں اور کس دیگر پہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں پھر ایک بار جناب یوسف گیلانی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم تاجر کسی صورت میں بھی امپورٹڈ ایم این اے ایم پی او کو اپنے حلقوں میں کبھی برداشت نہیں کریں گے اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ملک صدیق طیب ملک صدیق طیب زندہ باد، ملک صدیق طیب زندہ باد۔ میں مخدوم صاحب کے آج این اے 157 سید علی موسیٰ گیلانی صاحب کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور ہمارے جتنے بھی تاجر برادری ہے، بدلہ علاقہ بدلہ ہے پڑا، مخدوم رشید روڈ ہے، ٹاٹے پور، قادر پور، راما کی جتنی تاجر برادری ہے، انشاءاللہ تعالی سید یوسف رضا گیلانی کی حمایت، ان کے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اپنے تھیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج جس انداز میں قومی تاجر اتحاد نے سید یوسف رضا گیلانی اور ان کی موجودگی میں سید علی موسیٰ گیلانی کا حمایت کا اعلان کیا ہے، تو میں اپنے پاکستان قومی تاجر اتحاد کے صدر سلطان ملک اور تمام قومی تاجر اتحاد کے عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ جو گیلانی خاندان نے یہ فوڈر حکومت ہمیں جو کہتے ہیں کہاں سے لے کر اس حلقے میں وہ لے کر آئے ہیں اپنی بانو بی بی کو، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں گیلانی خاندان نے جو کچھ ملتان میں آج تک ہمیں دیا ہے، حقیقت بات ہے، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گرمان میں جھانکیں تو ہم نے گیلانی صاحب خاندان کو وہ نہیں لٹایا۔ تو آج جہاں یوسف رضا گیلانی صاحب آئے ہیں تو آپ لوگ ترستے ہیں اور محبت کرتے ہیں سید یوسف رضا گیلانی صاحب سے، تو مہربانی کر کے جیسے آج ہم نے وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پولنگ والے دن انشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک ووٹر بھی نکالیں گے اور انشاءاللہ جیت کر انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی کے قدموں میں سیٹ دیں گے۔ السلام علیکم۔ میرے لیے آج کا یہ دن خوشی کا دن ہے کہ میں تاجر برادری کے ساتھ یہاں میں خطاب کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس ایسوسیشن کی طرف سے، تنظیم کی طرف سے اپنے بیٹے علی موسیٰ گیلانی کی سپورٹ پر میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی مہربانی فرمائی اور آپ نے ہمیں سپورٹ کا اعلان کیا۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور یہ جو پیغام ہے آپ کا ہمیں اور بھی مضبوط کرے گا
اپنے حلقے میں۔ تاجر برادری جو ہے ان کے بہت سے مسائل رہے ہیں، مگر سیاست میں آپ کو یاد ہوگا جب میں پہلی مرتبہ وزیر بنا، ریلوے کا وزیر بنا، تو سب سے پہلے تاجر برادری نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ یہاں ڈرائی پورٹ کا اعلان کیا جائے، اور میں نے اعلان کیا کہ 2 ماہ کے اندر اندر میں ملتان میں ڈرائی پورٹ کا اعلان کرتا ہوں، اور 2 ماہ کے اندر بن جائے گا، اور وہ بن گیا۔ اور اسی ہی طریقے کے ساتھ اس وقت فاسٹ ٹرینز اور وہ ٹرینز جو تاجروں کے لیے بہت ضروری تھی، اس کے لیے جو شالیمار ایکسپریس تھی جو ملتان سے نہیں گزرتی تھی لاہور سے کراچی تک، تو اس کو میں نے ملتان کے لیے یہاں میں لے آیا تاکہ تاجر برادری خواہ لاہور جانا چاہیں یا کراچی جانا چاہیں تو سب سے زیادہ سہولت ان کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کیسز کے لیے جانا پڑتا ہے، کاروبار کے لیے جانا پڑتا ہے، تو میں نے موسیٰ پاک ایکسپریس ٹرین میں نے شروع کی جو صبح جاتی تھی شام کو واپس آ جاتی، اور وہ تاجر برادری کو اس کا بہت فائدہ پہنچا۔ جب میں وزیر اعظم بنا تو اس وقت سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ بین الاقوامی ایئرپورٹ ملتان کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ میں نے سب سے پہلے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اجرا کیا تاکہ یہاں کی عوام اور تاجر برادری کو سہولت ہو سکے، اور وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے بعد ہم نے رن وے کو بڑا کرایا جس پہ بڑے سے بڑا جہاز بھی یہاں لینڈ کر سکے، اور آپ کو یاد ہوگا جب 2010 میں سیلاب آیا اور جنوبی پنجاب میں بہت سے اضلاع متاثر ہوئے، تو اس وقت بہت بڑے بڑے جہاز پوری دنیا سے ان کو ریلیف کے لیے آتے تھے اور سامان مہیا کیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ وہ خالد بن ولید اور ان کی پرنسس وہ بھی یہاں تشریف لائیں، اور پرائم منسٹر ایردوغان وہ بھی یہاں تشریف لائے، اور لوگوں کو جو سہولت پہنچا سکتے تھے سیلاب میں انہوں نے پہنچائی۔ اسی ہی طریقے کے ساتھ مجھ سے مطالبہ کیا گیا کہ یہاں تاجر برادری کا کہ موٹر وے ہونی چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ میں نے ملتان سے خانیوال اور فیصل آباد سے گوجرا تک میں نے دونوں طرف سے شروع کرا دی تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ مکمل ہو جائے، اور ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہو اس کے لیے ایک ضروری ہو جائے کہ اس مسنگ لنک کو مکمل کرے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ موٹر وے کا آپ کو بہت فائدہ ہو۔ اس سے بڑھ کر آپ نے دیکھا کہ بہت سے تاجر برادری ان کا تعلق یہاں لیا کے ساتھ، میاں والی کے ساتھ، بکھر کے ساتھ، جھنگ کے ساتھ، اور ادھر پانسا کے ساتھ بنتا تھا، تو میں نے یہاں محمد والا برج بنائی تاکہ اس سے وہ سہولت ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا تو مطالبہ سن رہا تھا کہ یہ ہونی چاہیے، مگر میں نے نہ صرف مکمل کی، میں نے خود سنگ بنیاد رکھا اور خود افتتاح کی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا گڑھ مہاراجہ پر ہم نے پل بنائی، اور اس کا فائدہ کیا ہوا، بہت نزدیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے شاہ جیمنا میں ہم نے برج بنائی، اور اسی طریقے سے ہم نے اکاڑا سے لے کر سید والا سے لے کر تاندریاں والا تک ہم نے برج بنائی جو 70 کلومیٹر فیصل آباد شارٹ کٹ ہو گئی۔ اور اسی ہی طریقے سے آپ نے دیکھا ایمنا والا پتن یہاں اچ شریف پر ہم نے برج دیا تاکہ بہاولپور اور ملتان ایک ہو جائے۔ اور آپ نے دیکھا کوٹ مٹن شریف، ادھر کئی وزرائے اعظم اور صدور بھی آئے اور سب نے وعدہ کیا، مگر وہ نہ بن سکا، میں نے مکمل کرا دیا۔ تو وہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا۔ یہاں جنوبی پنجاب کی خواتین کا سب سے بڑا مطالبہ تھا
کہ ویمن چیمبر آف کامرس ہونا چاہیے یہاں، اور میں نے وہ ویمن چیمبر آف کامرس میں نے بنا دیا، اور آج وہ مستفید ہو رہے ہیں، خواتین بھی، ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہوا۔ یہاں سب سے زیادہ نیٹ ورک روڈز کا تھا، جو ناردرن بائی پاس تھا یا سدرن بائی پاس تھا، اگر یہ نہ ہوتے تو ملتان چوک ہو چکا ہوتا، مگر وہ بنائے ہم نے۔ اور اسی ہی طریقے سے آپ نے بریجز دیکھیں، ہم نے اتنے بریجز دیے کہ کنیکٹیوٹی آپ کی اتنی آسان ہو گئی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک آنے کے لیے یا موومنٹ ود ان ملتان سٹی وہ سگنل فری روڈز بن گئے، اور آپ کو لوگوں کو سہولتیں مہیا کی گئیں۔ اور آپ نے دیکھا یونیورسٹیز، کالجز، ان کو ہم نے اتنا امپروو کر دیا کہ آج گیلانی لاء کالج پاکستان کے چند بہترین کالجز میں وہ شمار ہوتا ہے، اور لوگ پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے NFC جو ہمارا انسٹیٹیوٹ تھا، اس کو ہم نے ڈگری اوارڈنگ کر دیا، انجینئرنگ کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ایئر یونیورسٹی میں نے یہاں دے دی، اور اسی طریقے سے بہت سے جو کام تھے ہم نے یہاں کرائے۔ اور سیوریج کے لیے آپ دیکھیں قلعہ کونا قاسم باغ، آپ جب جاتے تھے تو گھنٹہ گھر کیسا تھا اور آج دیکھیں کیسا ہے، اور وہاں کتنا کھلا ہوا ہو چکا ہے۔ اور میں چند دن کے لیے ہمیں گورنمنٹ ملی یہ صوبے کی، تو ہم نے وہاں ملتان کے لیے کیڈٹ کالج منظور کرا دیا۔ ملتان پبلک اسکول بھی میں نے شروع کرایا، اور میرے جد امجد نے تو پورا ملتان کو تعلیم کا انہوں نے منبع بنا دیا، اور وہ خاندان سر سید ملتان کہلانے لگا۔ تو اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تاجر برادری کے لیے جب بھی موقع ملا، اور جب موقع ملے گا، تو انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ایسے انفراسٹرکچر آپ کے لیے پیدا کریں گے کہ تاکہ ملتان کے لوگ مستفید ہو سکیں، اور تاجر برادری کے لیے کاروبار میں سہولتیں مہیا ہوں۔ یہ ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ تو دوسرا، یہاں امپورٹڈ کی بات ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن سے یہ ثابت ہو گیا کہ فورن فنڈنگ یا امپورٹڈ پیسوں کے ساتھ PTI بنائی گئی، اور جو حکومت فورن فنڈنگ سے بنائی گئی ہے، تو کیا وہ پارٹی جو ان کی ہے وہ امپورٹڈ پارٹی ہے یا نہیں ہے؟ وہ پارٹی امپورٹڈ ہے، اور اس لیے ان کو یہ کہنا کہ ہم امپورٹڈ گورنمنٹ ہیں تو یہ مذاقہ خیز ہیں، اور خود فنڈنگ سے چلا رہے ہیں پارٹی، اور ہمیں تانا ہمیں دے رہے ہیں۔ اور صدر صاحب نے کہا کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے، وہ بھی یہاں لوکل نہیں ہے، وہ بھی امپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے۔ اور دوسرا، ایک طرف اسمبلیوں سے وہ کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم ریزائن کرتے ہیں، ہم نہیں جانا چاہتے، اور دوسری طرف وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں 9 سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا، تو یہ بتائیں کہ اگر 9 سیٹیں آپ جیت گئے تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں پھر استعفے دے دوں گا اور پھر ضمنی الیکشن لڑوں گا۔ اب خود آپ سوچ لیں کہ جن کی سوچ یہ ہو کہ ملک کا وقت ضائع کرنا ہے، ملک کی معیشت کو خراب کرنا ہے، ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے، تو معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ اس لیے اب وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے الیکشن کی کبھی بات کی؟ وہ کہتے تھے 2023 تک ہم رہیں گے، پھر 23 میں الیکشن ہوگا، پھر 28 تک ہم ہی رہیں گے اور الیکشن ہم ہی جیتیں گے، اور جیسے ہی عدم اعتماد ہوا تو کہنے لگے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ چاہیے۔ تو میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان میں ہر چیز درج ہے، اور آئین پاکستان کے اندر ہر چیز درج ہونے کے بعد پھر کس چیز کا مطالبہ وہ کر رہے ہیں؟ اور کل آپ نے دیکھا کہ جو صبح کی پارلیمنٹ کی ہوئی کہ ایک صدر پاکستان جو ایک خطاب کرنے کے لیے آئے،
وہ خالی ایوان کو خطاب کیا اور وہاں کوئی اراکین نہیں تھے. وہ وجہ تھی کہ صدر پاکستان اگر وہ آئینی کام کرتے اور عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتے تو لوگ ان کا ساتھ دیتے، مگر انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کہ آئین کے مطابق اگر کسی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے تو وہ مشورہ نہیں دے سکتا ٹو ڈیزالو دا اسمبلی. اور یہ صدر پاکستان جو ہیں اس سچویشن میں جب ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو گیا اور وہ نہیں دے سکتے تھے، اس کے بعد انہوں نے اسمبلی 5 منٹ میں توڑی اور اس کو یہ تو عدلیہ نے بحال کر دی واپس، مگر انہوں نے جو فریضہ تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا اور انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا. جو اسپیکر کی رولنگ تھی وہ غلط تھی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ وہ غلط تھی، پرائم منسٹر کی ایڈوائس وہ غلط تھی اور صدر کا اس پہ عمل کرنا وہ غلط تھا. وہ کل دیکھا مظاہرہ پورے پاکستان نے، 22 کروڑ عوام نے. ایک سینٹر کی بات ہو رہی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ سینٹر میں ہے، پنجاب میں نہیں ہے. تو ہمارا جو موقف ہے کہ ہم الیکشن وقت پہ کرائیں. آپ کا کام نہیں بنے گا کیونکہ آپ سے زیادہ میں جرنلسٹ ہوں، سمجھ گئے؟ آپ بچے ہیں اس وقت. جو انہوں نے بات کی آپ نے ان کے اوپر پرسنل اٹیک کیا تو انہوں نے اس کی پوائنٹ آف وہ جو کلیریفیکیشن ہے اس پہ وہ آئے، وہ ہمارے مگر وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات کریں، علیحدہ کریں یا ہلکے کی بات ہو رہی ہے تو وہ آپ ان کو نہیں پھنسا سکتے. ہاں کیا جی؟ دیکھیں وہ آئین کے مطابق ہوگا. تھینک یو.